میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے اللہ پر توکل کیا اور میں گھر بیٹھا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ میں دیکھوں دروازے پر کون ہے، کون سائل ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اور ان میں سے سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے وہ ہم اور غم ہے، اور یہ دکھوں کا مداوع ہے، یہ مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں اگر ہم معمول بنا لیں، کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی پریشانی میں پھنس جائیں، مصائب و آلام میں پھنس جائیں، تو جب یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے راستے کھول دے گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے اللہ پر توکل کیا اور میں گھر بیٹھا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ میں دیکھوں دروازے پر کون ہے، کون سائل ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران ہو گیا، اپنے بیٹے سے پوچھا تم اور یہاں اور یہ اونٹ؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں دشمنوں کے جو ہے قید سے چھٹکارا میں نے پا لیا ہے، میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں اور 100 اونٹ ان کے جو ہے میں ساتھ آنکھ لایا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو وہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر پائے گا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اگر بندہ اس کا ہو کر تو دیکھے، اللہ اکبر، تو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو فرمایا کہ وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نہ بتائے، یہ شکایتیں نہ کرتا پھرے کہ میں بڑے مشکل حالات میں ہوں، میں بڑی تنگی میں ہوں، میرے روزی روٹی کا بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا، تو اس کی مشکل آسان نہیں ہوگی بلکہ مشکل اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو اگر وہ اپنی مشکل کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھائے، اپنے رب کی بارگاہ میں سر باسجود ہو اور عرض کرے مالک میرے دکھوں کا مداوع، میری تکلیفوں کا مداوع، میری بیماری کا مداوع تیرے پاس ہی ہے اور میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب یہ کام تو نے ہی سیدھا کرنا ہے اور تیرے کرم سے جو ہے میرے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، میری ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لے گا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد یا بدیر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و مال فرما دے گا، مالا مال فرما دے گا، اور جب تک وہ کسی سے نہ کہے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر باسجود ہو کر عرض کرے تو پھر دیکھنا مالک کی کرم نوازیوں کا میہ پھر جو ہے کیسے برستا ہے۔ فرمایا اس پر توکل کرو جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، اگر وہ تم ادا کر دو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم نے تو اپنے کاروبار میں جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ملازمت میں جانا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے ہم جائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ منتھلی پے ملے گی یا روزانہ کی ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ ملے گا، دیہڑی ہمیں ملے گی۔ لیکن پرندے جو ہے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور صبح نکلتے ہیں اور شام کو جو وہ خالی پیٹ نہیں آتے بلکہ بن توکل پنچھی اڑدے خرچ نہ پلے زیرا ہو، تو گھر سے وہ خالی پیٹ جاتے ہیں لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں
اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کا کفیل بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیر جو ہے روزانہ کتنا گوشت کھاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان کو روزانہ جو ہے وہ گوشت ملتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہنس جو ہے روزانہ سچے موتی کھاتا ہے۔ آپ مارکیٹ سے پتہ کریں تولے ماشے کے حساب سے لاکھوں روپے کے حساب سے جو ہے وہ ملے گا، لیکن وہ جو موتی ہوں گے وہ اوریجنل ہوں یا نہ ہو، اصلی ہوں یا نہ ہو، یہ بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ ہنس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، ان کو صبح بھی ملتا ہے، ان کو دوپہر بھی ملتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ شام بھی ملتے ہیں موتی۔ تو یہ کہ اگر بندہ اپنے رب پر توکل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہو جائے گا، اس کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اس کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی، اس کو جو ہے اگر جاب نہیں مل رہی تو جاب مل جائے گی۔ تو یہ کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا ہے، اور یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو عرض کیا یہ کثرت سے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔